ہجرت کی رسول خدا کش کر دیتے. دوسری بات مورخ یہ نہ کہہ دے علی انجانے میں چلے گئے تھے, عمر کو قتل تو کر دیا لیکن گئے تھے انجانے میں, معرفت کے ساتھ گئے تھے. اس نے کیا کہا تھا؟ فرمایا وہ رجس پڑھ رہا ہے اور ایک دفعہ خرجا ہرولتن, علی کپ کپاتی بھی ٹانگوں کے ساتھ نہیں گئے. یہ کہنا ہی جسارت ہے بہرحال علی بن ابی طالب کے بارے میں. کیسے گئے؟ دوڑتے ہوئے گئے. مرحب نے عمرو بن عبدود نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ, میں جب بھی جنگ کے میدان میں آتا ہوں تیزی سے آتا ہوں, دوڑتا ہوا, کپ کپاتی بھی کے پیروں کے ساتھ نہیں آتا. عمرو بن عبدود گھوڑے پر تھا, آپ کے مولا گھوڑے پر سوار نہیں تھے, یعنی ویک پوائنٹ علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا. فنون حرب کے مطابق علی بن ابی طالب کمزور حیثیت میں تھے, لیکن کمزور حیثیت میں ہونے کے باوجود کہا لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی, جلدی مت کر, تیرے رجس کا جواب دینے والا آ رہا ہے. لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی ذو نیت و بصیرت و صدق منج کل فائزی. وہ آ رہا ہے جس کی نیت پاک ہے, وہ آ رہا ہے جو صاحب صدق و صفا ہے. اور یاد رکھ, تو نے کہا سخاوت اور شجاعت, میں کہتا ہوں سچائی ہے جو کامیاب کو کامیاب کرتی ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ بِضَرْبَةٍ النَّجْلَاءِ يَبْقَى صَوْتُهَا عِنْدَ الْهَزَائِزِ. اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ تجھے ایک ایسی ضرب لگاؤں کہ جس سے تیرا کام تمام ہو جائے, اور ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جب بھی جنگوں کی بات ہوگی نا, علی کی اس ضربت کا ذکر ضرور رہے گا. کا بھی ایک بڑا فلسفہ عجیب ہے ویسے. خیر, عمرو بن عبدود علی بن ابی طالب سے زیادہ تجربہ کار ہے, لشکر اس کے پاس زیادہ ہے, گھوڑا بھی ہے, زرہ بھی اچھی ہے. علی بن ابی طالب جو کی روٹی کھا کر آئے ہیں, زرہ نہیں ہے, گھوڑے پر نہیں ہے. اپنے مولا کی شخصیت کا تھوڑی دیر کے لیے سائیکولوجیکل انالیسس, نفسیاتی تجزیہ تو کرو. جب تک انسان کے حواس اس کا ساتھ نہ دیں وہ شعر نہیں کہہ سکتا. جب تک انسان کے حواس ساتھ نہ دیں, جس ردیف اور قافیے میں عمرو بن عبدود نے رجس پڑھا, مولا نے اسی ردیف اور قافیے میں پڑھا. یعنی یہ علی مخمل و کمخاب کے بچھونے پر بیٹھے تھے یا میدان جنگ میں تھے. یہ اتنا عظیم واقعہ تھا. مولانا روم نے یہاں پر یہ جملہ کہا اس جنگ کو دیکھ کر, در شجاعت شیر ربانی استی, در فتوت خود کے دانت کیستی. اے علی, بہادری میں تو اللہ کا شیر ہے, لیکن جوان مردی میں تو کیا ہے یہ تو ہی جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا. اب اس شعر پر دو چار جملے سن لیجئے اسی شعر کے بارے میں. شجاعت یعنی انسان کے عمل سے پتہ لگ جاتا ہے. فتوت ان اعمال کو بھی شامل ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے, زبان سے ظاہر نہیں کرتا. ایک صاحب کو آپ نے فرض کیجئے پیسے دیے, انہوں نے جا کر اپنی مشکل کو حل کر لیا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا اتنے پیسے آپ کے پاس, ماشاءاللہ مشکل کو حل کر لیا, اب آپ کے سامنے تعریف ہو رہی ہے, آپ چپ بیٹھے. ہاں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے پیسے دیے تھے. آپ نے کسی کو پڑھایا, وہ کامیاب ہو گیا اور سب اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے پڑھایا تھا اس جاہل کو, نادان کو. یہ فتوت ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی, یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی سرکار. یہ شان کریمی ہے جو اس گھر کے علاوہ جہاں جاؤ نجاست اندھیرا کیا مطلب ہے, اس گھر میں ہی تو ہوگی اور کہاں ہوگی. تو فتح کہہ کر اس نے بلایا, امیر المومنین نے جواب دیا, مولانا روم نے شعر کہا در شجاعت شیر ربانی استی, در فتوت خود کے دانت کیستی. آپ فتوت کے اندر تو آپ خود جانتے ہیں کون ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھوں تاکہ تازہ ہو جائے. کہا کہ لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی, جلدی مت کر, بالکل بھی تیری پکار رجس کا جواب دینے والا آ رہا ہے. نہیں غلط کہا میں نے, غلطی ہو گئی, زبان پھسل گئی. آ رہا ہے نہیں ہے, لقد اتاک, آ گیا تیرے سر پر. لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی ذو نیت و صدق, ذو نیت و بصیرت والصدق منجا کل فائزی. جس کی نیت بڑی پاک ہے, ایک خاص نیت ہے اس کی, اس کے پاس ایک خاص بصیرت ہے, اور سچائی ہر کامیاب ہونے والے کی کامیابی کا راز ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ, اور مجھے امید یہ ہے کہ آج تو میں تیرے لاشے پر نوحہ کرنے والی خواتین کو لا کر ہی رہوں گا. من ضربۃ النجلاء یبقى صوتها عند ذکر الحزاحز, ایسی ضرب لگاؤں گا ہلاک کرنے والی کہ جب بھی جنگیں ہوں گی اس ضرب کا ذکر ضرور آئے گا, اور آ رہا ہے آج.
اچھا ایک اور اب سنیے اس کو، خندق کو سمجھیے نفسیاتی زاویوں کو دیکھ کر. کیا کیا باتیں بتائے خندق کے بارے میں، خدا واقعا عجیب ہے. صلوات اللہ والسلام علیہ. فرمایا کہ جب انسان جاتا ہے نکلتا ہے تو ایک رتی برابر بھی اس کے اندر اگر خوف ہو، جنگ لڑنے گیا پہلوان سے تو چاہتا ہے تھوڑے سے رحم کے جذبات اپنے لیے خرید لے، کہ مار تو لگائے پٹائی تو کرے میری لیکن تھوڑا سا رحم کھا کر. لیکن جو مد مقابل کو جا کر تیش دلائے، ذلیل کرے، بے آبرو کرے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی موت کے تمام راستوں کو خود کھول رہا ہے. اے علی اب عمرو بن عبد سے رحم کی توقع مت رکھنا، تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا. ان مکے والوں اور مدینے والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یا علی تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ، آج کے دن تو تیرے سر پر رلانے والیوں کو لا کر رہوں گا، ایک ضرب لگاؤں گا، ایک ضرب یبقى، جس کا ذکر ہمیشہ بچا رہے گا. تو جب علی گئے عمر کے پاس، عمر سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا علی. ابن من؟ کہا ابی طالب. کہا ابن عبد مناف؟ کہا نہیں، عبد مناف کا بیٹا نہیں، ابو طالب کا ہوں. کہا تمہارا باپ میرا دوست تھا، اور اوپر جا کر شجرہ ملتا ہے تو کہا کہ انت ابن اخی، تمہارے باپ سے تو میری دوستی تھی، اور لا احب ان احرق دمک، مجھے تیرا خون بہانا پسند نہیں ہے، واپس چلا جا. کہا ولیکن انا احب ان احرق دمک، تجھے خون پسند نہیں ہے بہانا، مجھے پسند ہے تیرا خون بہاؤں. یعنی خود یقین کریں جنگ خندق جیسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا اتنے خوبصورت طریقے سے نفسیاتی تجزیہ کیا جا سکے کہ وہ پہلوان جو مد مقابل پر ہے، وہ پہلوان کہ جب علی خیمے سے نکلے تو کسی نے چپکے سے کہا، بھائی محبت میں کہا ہوگا، خود نہیں جا پا رہا وہ بیچارہ، لیکن علی سے تو محبت کرتا ہے نا. کہا یا علی ذرا دیکھ کے جائیے گا، 1000 آدمیوں کے برابر ہے، بھائی آپ نہیں گئے، ڈرائیے تو مت، ہولائیے تو مت. نہیں وہ نہیں گیا لیکن محبت تھی علی امیر المومنین. کہا علی یہ ہے. بہرحال چلے گئے. آپ درود بھیجیں، نہ جانا آپ کیا درود بھیجیے. پہلے تو رجس کا جواب، رجس سے دیکھو اس کو تیج دلایا تیرے. اچھا یہ نہیں کہ نوحہ کرنے والے، کہا نوحہ کرنے والیاں، یہ بہادر کے لیے بڑا تیج دلایا. جب کہ ابن من؟ کہا علی. ابن عبد مناف؟ کہا لا. ابن ابی طالب؟ کہا تمہارا باپ میرا جاہلیت میں دوست تھا پرانے زمانے میں، اور یہ لا احب احرق دمک، تیرا خون نہیں بہانا چاہتا، میں بہانا چاہتا ہوں. ایک اور تیج دلایا کہہ کر، یا علی آپ کوئی ہو اگر تو وہ کہا یا علی آپ اپنے فرار کے سارے راستے بند کر رہے ہیں. تو علی یہ جواب دیں گے جس کو فرار کرنا ہوگا وہ دروازہ کھلا چھوڑے گا نا، مجھے فرار کرنا ہی نہیں ہے. تم ابو طالب کے بیٹے ہو، یعنی محمد تمہارا چچا بھائی ہے. میری گفتگو ہے میں اپنے الفاظ میں، جی محمد میرا چچا بھائی ہے. کہا ما آمن ابن عمک اذ بعثک الی ان اختطفک برمحہ ھذا شاعلا بین الارض والسماء لا حی ولا میت. کہا تیرے چچا زاد بھائی نے کس بھروسے پر تجھے یہاں بھیج دیا؟ اس کو خوف نہ آیا کہ میں تجھے اپنے نیزے میں پرو کر ٹانگ دوں زمین اور آسمان کے بیچ میں، اور تو تڑپتا رہے میرے نیزے پر؟ نہ مردوں میں ہوگا نہ تو زندے میں. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ علی کہتے کہ دیکھو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں، واپس جا رہا ہوں میں. آ تو گیا نا رسول سے کہوں یا رسول اللہ وہ ہمارے آپ کے خاندان کا دوست تھا پرانا، تو اس نے کہا واپس چلے جاؤ، عزت بھی بچ جاتی. عمرو بن عبد کے سامنے بھی چلے گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیت جو امیر المومنین کی ہے، مکمل تیج دلاؤں اس کو، اور اس کے بعد اس سے جس طرح سے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یہاں پر ایک اصلاح کر دوں میں بات کی. تیج دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو بے ادبی سے بات کر رہا ہے تو ہم بھی تجھ سے اسی طرح بات کریں گے، کیونکہ اس نے آ کر رسول خدا کے خیمے کی بے حرمتی کی تھی. علی بن ابی طالب نے آج تک کسی سے ایسے بات نہیں کی جیسے عمرو بن عبد عامری سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول کی توہین کی تھی. لہذا اب جو امیر المومنین نے گفتگو کی ہے وہ رسول کی توہین کا بدلہ لیا ہے. کہا کہ ما آمن ابن عمک حین بعثک الی ان اختطفک برمحہ ھذا وکنت شاعلا بین السماء والارض لا حی ولا میت. تیرے چچا زاد بھائی کو ڈر نہ لگا، خوف نہیں آیا، اس کو گھبرایا نہیں، تجھ جیسے نوجوان کو میرے سامنے بھیجا. 5 ہجری، علی بن ابی طالب 26 برس کے ہیں. 26 برس کے کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے، خدا ان کی جوانیوں کو برکت عطا کرے. اور عمرو بن عبد ود
بڑا تنومند طاقتور پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان، اس کے مقابلے میں ابو طالب کا چاند 25 برس کی عمر، جو کی روٹی کھجور کھا کر مزدوریاں کر کے زندگی گزار. یہ ہے آپ کا ہمارا مولا. کہا ماں بعثنی ابن عمی الیک. عمر ابن عبدود کے جملے کا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا. نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، تجھے نیزے میں پروں گا. کتنا خوفناک جملہ ہے. علی بن ابی طالب کی پیشانی پہ پسینہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن سرکار خون ہے بنی ہاشم کا، نہیں آئے گا پسینہ، آپ گھبرائیے مت. لہٰذا جناب امیر نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی نے اس لیے مجھے بھیجا کہ ان انا قتلتک فانت فی النار وانا فی الجنہ. اگر میں نے تجھے مار دیا تو جائے گا جہنم میں جنت مجھے ملے گی. وَإِنْ أَنْتَ قَتَلْتَنِي، اگر تو نے مجھے مار دیا تو میں جنت میں جاؤں گا اور تو جہنم میں جائے گا. تو عمر ابن عبدود نے کہا کلتاہما لک یا علی، اچھا دونوں طرح سے فائدہ تمہارا ہی ہوگا. یہ اس کا جملہ تاریخ میں ہے. اب یہاں سے بات ختم ہوئی. امیر المومنین نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے وَأَنْتَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، کہ تو نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی ہے مَا يَعْرِضُ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ إِلَّا أَنَا اخْتَرْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ. جب بھی کوئی میرے سامنے اگر 3 چیزیں مجھے پیش کرے، 3 آپشن دے، یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو، ان میں سے میں ایک کو چن لیتا ہوں. کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے. کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں انتر جا حیث جئت، جہاں سے آئے واپس چلا جا. کہا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے. لہٰذا امیر المومنین نے پہلے جنگ نہیں کی ہے، پہلے کہا واپس چلا جا. آپ سوچ رہے ہیں عمر ابن عبدود نے کہا ہوگا 25 برس کا نوجوان ہے، 26 برس کا، مجھ سے کہہ رہا ہے واپس چلا جا. لہٰذا یہ اعتماد علی ابن ابی طالب کو کس پر؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. تو جو آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے تو دعا کرتے نا خدا فرشتہ بھیج دیتا، عمر ابن عبدود کے سامنے چلا جاتا. اب آپ کی سمجھ میں جملہ آیا شہزادی کا جو میں نے 3 دن پہلے آپ کے سامنے کہا تھا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ القى اخاه علیا فی لهواتها. جب بھی کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا، میرے بابا نے اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا. بھائی اگر اللہ کافی ہے تو فرشتے آتے نا، اگر اللہ کافی ہے تو علی کو کیوں بھیجا؟ اگر اللہ کافی علی سے مدد کیوں مانگی؟ اس کا مطلب یہ اللہ کافی ہے، لیکن علی کی کفایت، علی کی مدد خدا کی کفایت کی تصویر ہے. کہا کہ صحیح سنا ہے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں تجھے یہ کہ پیش کر رہا ہوں، کوئی ایک آفر پیشکش کر رہا ہوں، انت اسلم، اسلام دیا. کہا یہ اگر کرنا ہوتا، آج 5 ہجری ہو چکی ہے، تو پہلے اسلام قبول نہیں کر لیتا. کہا پھر ٹھیک ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے. جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا ایک طرح سے کہا جائے، گرد و غبار کا بادل اٹھا. عمر ابن عبدود کے سینے پر نے جناب امیر، اور اس نے ایک بے ادبی کی. جو بے ادبی کی وہ ایک بتا سکتا ہوں، دوسری بتا نہیں سکتا. ایک کلامی تھی اور ایک عملی تھی. عملی یہ کہ اپنا لعاب دہن علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پھینکا. علی ابن ابی طالب سینے سے نیچے اتر آئے. اصحاب خیمے سے منظر دیکھ رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ یہ کیا نادانی والی حرکت، سینے سے اتر آئے، گلا کیوں نہیں کاٹا؟ رسول نے کہا علی آ جائے تو خود ہی بتائے گا. آئے، 2 مرحلے پیش آئے. کہا کہ علی آپ نے قتل کر دیا، اس کو سر کاٹ دیا، تو اس کا جو زرہ خود تمام تلوار تھی، یہ اس کی کل قیمت 1000 سونے کے سکے تھی، تو قانون کے مطابق عرب کے اتار کر لے آتے. کہا کہ شرم آتی ہے کہ مردہ کے جسم کو برہ نہ کروں. یہ ہے علی بن ابی طالب. اصلاً علی بن ابی طالب یعنی جلال و جمال خدا. علی بن ابی طالب یعنی اسم اعظم. علی بن ابی طالب یعنی اسماء حسنہ خدا ایک مقام پر. علی بن ابی طالب یعنی جنت. علی بن ابی طالب یعنی توحید. علی بن ابی طالب یعنی لا الہ الا اللہ. علی بن ابی طالب یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. علی بن ابی طالب یعنی توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت. علی بن ابی طالب یعنی نور خدا. کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں. کہا کہ اچھا سینے سے کیوں اترا ہے؟ کہا اس نے میرے منہ پر لعاب دہن پھینکا تھا، تو مجھے یہ لگا کہ میں اس کو اس وجہ سے کہیں قتل نہ کر دوں. یہاں پر میں اپنے بچوں کے لیے ایک اپنے عقیدے کے مطابق ایک بات کہوں. اپنے سے مطلب ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، کہ ائمہ کی زندگی میں احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ احتیاط کرتے ہیں کہ سورج ڈوب چکا ہے، اچھا اذان ہو گئی، 5 منٹ احتیاط کر لیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جائے. امام کی زندگی میں امام کو پتہ ہے وقت ہو چکا ہے، ختم بات. امام کو شکیات نماز کی ضرورت نہیں ہے. 3 اور 4 میں شک نہیں، یہ کوئی امام نہیں ہے. جس کو شک ہو
وہ جا کر اپنے شکیات کو دور کرے. وہ عام آدمی ہے. امام کو ظہر کے دن جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھی, احتیاطاً ظہر کی بھی پڑھ لوں رجائے مطلوبیت کی نیت سے. یہ امام کی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ آپ کی زندگی میں ہے, یہ آپ کی زندگی میں ہے. احتیاط کریں. امام جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو اشارہ یہ ہوتا ہے شدت تحرز. کیا مطلب اس کا؟ بچے جملے کو سمجھے. کیا مطلب شدت تحرز؟ یعنی طہارت اتنی زیادہ ہے کہ اب اس مقام پر آ کر میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا, مجھے پتا ہے کہ جائز ہے. یعنی مسلمان تمام لوگ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس کنویں میں شراب گر جائے, علی بن ابی طالب اس حیوان کا گوشت نہیں کھائے گا کہ جس نے اپنے بدن کو سیراب کیا ہو اس کنویں کے پانی سے. جس حیوان کے بدن میں شراب کی آمیزش ہو اس کا گوشت کاٹ کر لائیں. امیر المومنین کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو جب جائز ہے, سب کچھ ہے, آپ کے فقہا فتویٰ دیتے ہیں. علی بن شدت تحرز یعنی شخصیت کی کرامت, بلندی, شرافت, بزرگواری اس جگہ پر ہے کہ علی بن ابی طالب اب یہاں پر داخل نہیں ہونا چاہتا. سمجھ میں آئی بات؟ توجہ کرنا. احتیاط امام کی زندگی میں معنی نہیں رکھتی. اگر احتیاط ہے تو اس معنوں میں کیا مطلب؟ دوڑے گھوڑا لے کر جنگ میں, دشمن بھاگ رہا ہے, دیکھا علی بن ابی طالب ذوالفقار لے کر گھوڑے پہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام ایسا کیا کہ علی بن ابی طالب کو نگاہیں نیچی کرنی پڑی. کیا مطلب؟ احتیاط فلاں یہ وہ نہ. اب تم اس مقام پر گر چکے ہو کہ میں اس مقام پر گر کر تمہیں قتل نہیں کر سکتا. دنیا کیا کہے گی, علی نے کس کو کس حال میں قتل کیا. بچے سنیں, اب بچے میری بات کو, بچے سنیں. چاکلیٹ دلائی کسی بزرگ نے آپ کو جو بڑی پسند ہے, ریپر میں پیک ہے, 100 سال بھی سمندر میں پڑی رہے گی, قطرہ پانی کا نہیں جائے گا. آپ کے بچوں سے کہہ رہا ہوں, آپ کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی, آپ جا رہے تھے, گٹر تھا کھلا ہوا, اس میں گر گئی. اب یہ بچہ ہاتھ ڈال کے چاکلیٹ کو اٹھائے گا, نل سے دھوئے گا, کھا لے گا. بزرگ, باپ, بڑا بھائی, چچا, ماموں جو بھی ہوا, کہ بیٹا نہیں, ہاتھ ہماری چاکلیٹ ہے. بچہ بھی اب ہاتھ نہیں ڈالے گا, کہا کہ ہے تو میری, ایسی جگہ گر چکی ہے کہ اب میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو آپ اس کو مت دیکھیے علی بن ابی طالب نے وہ چیز کیوں نہیں لے لی, وہ کیوں نہیں دے دی. اب وہ ہو چکا, بھلی ہاتھ نہیں لگائے گا اس میں, جاؤ رکھو اپنے پاس, نہیں چاہیے. لہٰذا اترے, کہا کہ مجھے یہ خوف آیا. اب اس لفظ سے ہمارے بچے یہ نہ سمجھیں کہ جناب امین نے احتیاط کی. وہ علی بن ابی طالب کہ جس کے ماتھے کا پسینہ عرفاء, درویش, صوفیہ کرام, گداگر ہیں جس کے, وہ علی بن ابی طالب, اس کو نہیں پتا ہوگا میرے دل میں کیا کیفیت آئی ہے. بہرحال آپ جو بھی سمجھیں, مولانا روم کے بدن پہ لرزہ تاری ہے, سرکار فرید الدین عطار نیشاپوری کے بدن پہ لرزہ تاری ہے. ہم اور آپ کے ہیں, جا کر پوچھیے عرفاء سے, درویشوں سے کہ مولانا روم ہے کون, فرید الدین عطار نیشاپوری ہے کون. انہوں نے قصیدہ کہا ہے اس جنگ خندق کا اور اسی واقعے کو قلم بند کیا. لہٰذا اتر کر آئے, کہا اس نے میرے منہ پر لعاب دہن پھینکا, وہ شتم عرضی, اور اس نے میرے بارے میں ایک نہایت نامناسب لفظ کہا, جس کے بعد میں نے نہ چاہا کہ اس کو اس بنیاد پر قتل کروں. شدت تحرز یعنی نجاست سے اپنے آپ کو بچانا, یعنی پلیدی سے, برائی سے اپنے آپ کو بچانا. آپ نے سن لی جنگ خندق, بات ختم ہو گئی. سرکار بات تو اب شروع ہوئی ہے. لشکر کے اوپر ہوا چلی اور پروردگار نے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا, ہم نے ہوا بھیجی, ایسے لشکر بھیجے. ہوا بڑی تیز چلی اور کفار کے چولہے بجھ گئے. سردی, جنوری کا مہینہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا, اور جب آگ نہیں جلے گی تو سردی میں سب کپ کپائیں گے, لہٰذا خیمے اکھڑ گئے اور یہ سب مسئلے بہرحال وہ چلے گئے. لاش تو لینے آئیں گے, عمرو بن عبد ود کی لاش لینے آئے, اور اس کے بعد بہن بھی آئی. اس نے بھائی کی لاش کو دیکھا. کائنات میں ایک ہی قاتل ایسا ہے کہ جس کا قصیدہ مقتول کی بہن پڑھ کے گئی. کہا جب لاش کو دیکھا, دیکھتے ہی پوچھا من قتل اخی, مارا کس نے, مارا کس نے. اب یہاں پہ رک جائیے, یہاں پہ رک جائیے. اسے مشتبہ کہیں ہمارے خالص شیعوں میں سے ہو. تو آپ نے توجہ کی, جب عمرو بن عبد ود کی بہن آئی تو اس نے پوچھا کس نے قتل کیا. اس کا مطلب قتل کے انداز مختلف ہوں گے نا. کہا کہ قتل کا کس نے قتل کیا. کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ خدا غارت کرے ابو طالب کے خاندان کو, خدا لعنت کرے نعوذ باللہ علی بن ابی طالب پر. یہ کہنا چاہیے تھا نا. دیکھیے مزاج کو سمجھیے. جنگ تھی, حمزہ نے قتل کیا,
ایک خاتون آ کر جگر چبا رہی ہے اور ایک خاتون آ کر علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. علی ابن ابی طالب کفر اور اسلام کے محتاج نہیں ہیں, علی ابن ابی طالب فطرت پاک کے محتاج ہیں. ضرورت جو ہے آؤ, دیکھا لاش کو, وہیں پر کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھا, اپنے بھائی کی لاش سے مخاطب ہوئی. لو کان قاتلک غیر قاتلہ, اگر تیرا قاتل میرے بھائی اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا, لکنت ابکی علیہ آخر الابدی, تو میں اپنے بھائی پر ہمیشہ جب تک زندہ رہتی روتی رہتی. ولکن قاتلہ من لا یعاب بہ وابوہ کان یدعى بیضۃ البلد, لیکن میں کیا کہوں اے عمر, تیرا قاتل تو وہ ہے کہ جس کی ذات میں رتی برابر نکتہ چینی کی گنجائش نہیں, اور اس کا باپ ابو طالب تو مکے کا چاند تھا.